السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر اور جرمنی کے صدر نے دونوں دوست ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون اور موجودہ علاقائی و بین الاقوامی حالات کا جائزہ لیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے جرمن چانسلر کے ساتھ جوائنٹ پریس کانفرنس میں قطر اور جرمنی کے درمیان تمام تر شعبوں میں منفرد تعلقات پر زور دیا ہے، اور جرمن چانسلر نے کہا ہے کہ قطر کے ساتھ ان کے ملک کے تعلقات منفرد ہیں اور وہ ہمیشہ بہتری کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور وفاقی جمہوریہ جرمنی کے صدر فرانک والٹر اسٹائن نے آج صبح دارالحکومت برلن کے بلیویو صدارتی محل میں دونوں دوست ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون اور مختلف شعبوں میں انہیں فروغ دینے کے پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے، اور پھر موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی حالات پر بھی بات چیت کی ہے۔ صاحب سمو امیر اور جرمن صدر نے آج کے ان مذاکرات سے پہلے آپس میں انفرادی ملاقات کی تھی، جس میں قطر اور جرمنی کے درمیان تعاون، اسے فروغ دینے کے پہلوؤں اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد مسائل پر بات چیت کی گئی۔ صاحب سمو امیر نے وفاقی جمہوریہ جرمنی کے عمدہ جذبات پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ جذبات دونوں دوست ملکوں اور اقوام اور قوموں کے درمیان گہرے اور مثالی دوستانہ تعلقات کی عکاسی کرتے ہیں۔ صاحب سمو امیر نے اس امر پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ مشترکہ دلچسپی کے مسائل کے بارے میں دونوں ملکوں کے نقطہ نظر میں مکمل مطابقت پائی جاتی ہے۔ صاحب سمو امیر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون سے تمام تر شعبوں میں دو طرفہ تعلقات پر مثبت اثرات پڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ قطر کے اولین اہمیت کے امور میں یہ بات شامل ہے کہ دو طرفہ تعلقات کو فروغ دیا جائے، جس سے دونوں دوست قوموں کو فائدہ پہنچے گا۔ صاحب سمو امیر نے ان کے بہترین استقبال اور میزبانی پر جرمنی کے صدر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی صحت و سعادت اور اس دوست ملک کی مزید ترقی و خوشحالی کی تمنا کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح جرمنی کے صدر نے بھی صاحب سمو امیر کے اس دورے اور دونوں ملکوں کے تعلقات کی تعریف کی ہے، جو دوستی، تعاون، دو طرفہ احترام اور مشترکہ مفادات کی بنیادوں پر قائم ہیں۔ جرمن صدر نے کہا کہ جرمنی اس دورے کا خیر مقدم کرتا ہے، اور وہ صاحب سمو امیر اور ان کے ہمراہ جانے والے وفد کے بہترین قیام کا متمنی ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جرمنی کے چانسلر جناب اولاف شولز کے ساتھ ایک جوائنٹ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر اور جرمنی کے درمیان تمام شعبوں میں منفرد اسٹریٹجک تعلقات قائم ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مذاکرات میں سن 2022 کے فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے قطر کی تیاریوں پر بھی بات چیت ہوئی ہے، اور قطر کسی شخص کو بھی قطر آنے اور یہاں فٹ بال کے مقابلوں کا مزہ لینے سے نہیں روکے گا، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ سب لوگ ہمارے کلچر اور ہماری ثقافت کا احترام کریں گے۔ جرمنی کے چانسلر اولاف شولز نے اس پریس کانفرنس میں کہا کہ قطر کے ساتھ ان کے ملک کے منفرد تعلقات قائم ہیں، اور وہ ہمیشہ بہتری کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور دونوں ممالک تعاون کے لیے مسلسل صلاح و مشورے کرتے رہتے ہیں۔ صاحب سمو امیر کا دورہ برلن قطر جرمنی تعلقات کی مضبوطی اور انفرادیت کی عکاسی کر رہا ہے، اور دونوں ممالک تمام تر شعبوں میں ان تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں۔
صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے جرمنی کے نائب چانسلر اور وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور و موسمیاتی تحفظ ڈاکٹر رابرٹ ہیبک نے بھی ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور خاص طور پر اقتصادیات اور انرجی کے شعبوں میں انہیں مزید فروغ دینے کے پہلوؤں پر بات چیت کی گئی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج دوست ملک وفاقی جمہوریہ جرمنی کے ورکنگ وزٹ کا آغاز کیا تھا اور بر اعظم یورپ کے ان کے حالیہ دورے میں ان کا یہ تیسرا پڑاؤ ہے۔ اس دورے پر تبصرہ کرتے ہوئے قطر کے وزیر تجارت و صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثانی نے کہا ہے کہ قطر اور وفاقی جمہوریہ جرمنی کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری یعنی انویسٹمنٹ کے شعبوں میں بہت گہرے اور بہت مضبوط تعلقات قائم ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ قطر اور جرمنی کے درمیان تجارتی تبادلے کا حجم 79% ہے اور گزشتہ سال کے دوران تقریباً $3 بلین کا تجارتی تبادلہ ہوا ہے۔ وفاقی جمہوریہ جرمنی کے لیے قطر کے سفیر شیخ عبداللہ بن محمد بن سعود آل ثانی نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے دورہ جرمنی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں پارٹنرشپ یعنی شراکت کو فروغ حاصل ہوگا۔ اسی طرح ملک میں جرمنی کے سفیر ڈاکٹر کلاؤڈ ڈیوس فش باغ نے کہا ہے کہ صاحب سمو امیر کا یہ دورہ ان کے سابقہ دوروں کی کامیابی کا نتیجہ ہے اور امید ہے کہ قطر اور جرمنی کے درمیان انرجی یعنی توانائی کے شعبے میں پارٹنرشپ مزید مضبوط ہوگی اور مستقبل میں جرمنی کو قدرتی گیس فراہم کی جائے گی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ کیمرون کے صدر پول بیا کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ کیمرون کے صدر کے نام اس موقع کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے کیمرون کے وزیر اعظم ڈاکٹر جوزف ڈیون نگوٹی کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ ویٹیکن کے پوپ بابا فرانسس نے اسٹیٹ آف ویٹیکن کے لیے قطر کے غیر مقیم سفیر شیخ محمد بن یوسف جاسم آل ثانی سے ان کی اسناد سفارت وصول کی ہیں۔ سفیر محترم نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے پوپ آف ویٹیکن کو سلام و تحیات اور نیک تمناؤں کا پیغام پہنچایا، جس میں ویٹیکن کی حکومت اور عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ پوپ آف ویٹیکن نے بھی صاحب سمو امیر کی صحت و سعادت اور قطر کی مزید ترقی و خوشحالی کی تمنا پر مشتمل ایک پیغام سفیر محترم کے سپرد کیا۔ دریں اثنا اطالوی وزارت خارجہ میں ادارہ پروٹوکول کی ڈائریکٹر ڈاکٹر ویلنٹینا سیفاسٹانو نے جمہوریہ اٹلی کے شہر میلانو کے لیے قطر کے کونسلر جنرل جناب عبداللہ بن جاسم سے ان کے کاغذات نامزدگی وصول کیے ہیں۔ مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں آج قابض اسرائیلی فورسز نے جنین گورنری کے متعدد قصبوں اور دیہاتوں پر چڑھائی کر دی اور مغربی کنارے کے متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ کارروائیاں ایسے وقت میں کی جا رہی ہیں جبکہ فلسطینی انتہا پسند یہودی تنظیموں کی ان اپیلوں کی مذمت کر رہے ہیں کہ مسجد اقصی میں گنبد صخرہ کی مسجد کو مسمار یعنی ڈھا دیا جائے۔ اس طرح کے بیانات سے ایک بڑی آگ بھڑک سکتی ہے اور ایک مذہبی جنگ چھڑ سکتی ہے جس کی چنگاریاں ساری دنیا میں پھیل جائیں گی۔ روس یوکرین جنگ کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ روس نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین کے تقریباً 800 فوجیوں نے جو ماریوپول میں فولاد کے کمپلیکس ازوفستال میں قلعہ بند تھے، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہتھیار ڈال دیے ہیں، اور اس طرح گزشتہ پیر کے روز سے وہاں پسپائی اختیار کر لینے والے یوکرینی فوجیوں کی تعداد 1730 ہو گئی ہے۔
اس اثنا میں یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ روسی فوجیں ڈونباس کے علاقے پر اپنا دباؤ بڑھا رہی ہیں اور انہوں نے اس علاقے کو ایک جہنم بنا دیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اپنے ایشیائی دورے کے پہلے مرحلے میں آج جنوبی کوریا پہنچ گئے، جہاں وہ اس علاقے میں امریکہ کی امنگوں اور اس کی دلچسپیوں پر زور دے رہے ہیں، جبکہ یہ خوف بھی موجود ہے کہ شمالی کوریا اس دورے کے دوران کوئی ایٹمی تجربہ کر سکتا ہے۔ صدر بائیڈن جنوبی کوریا کے بعد جاپان جائیں گے، جو کسی ڈیموکریٹ امریکی صدر کا پہلا دورہ جاپان ہوگا، اور ان کے اس دورے کو امریکہ چین مقابلے کی شکل میں دیکھا جا رہا ہے، جبکہ اگلے کئی سالوں تک یہ موضوع جیو پولیٹیکل کا مرکزی موضوع بنا رہے گا۔ اور آخری خبر یہ کہ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 127 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 92 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح اس بیماری سے یہاں شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 3,65,125 ہو گئی ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ سمو امیر اور جرمنی کے صدر نے دونوں دوست ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون اور موجودہ علاقائی و بین الاقوامی حالات کا جائزہ لیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے جرمن چانسلر کے ساتھ جوائنٹ پریس کانفرنس میں قطر اور جرمنی کے درمیان تمام تر شعبوں میں منفرد تعلقات پر زور دیا ہے، اور جرمن چانسلر نے کہا ہے کہ قطر کے ساتھ ان کے ملک کے تعلقات منفرد ہیں اور وہ ہمیشہ بہتری کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے، تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔